وہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت ایک مہینے میں ہے، ربیع الاول میں ہی ہے۔ کس سال میں پیدا ہوئے تھے، وفات کس سال میں ہے؟ 571 عیسوی کی پیدائش ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 571 سے آپ حساب لگا لیں، 630 یہ اس کے لگ بھگ زمانہ بنتا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ نبی پاک کی وفات بھی ربیع الاول میں، پیدائش بھی ربیع الاول میں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی مہینہ ہے، 63 سال بعد اللہ نے حضور کو بلا لیا۔ کیوں مہینہ ایک کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ غم اتنا نہ بڑھاؤ کہ تمہیں پیدائش کی خوشی بھول جائے، اور پیدائش کی خوشی میں اتنا منہمک نہ ہو کہ تمہیں حضور کی وفات کا معاملہ بھول جائے۔ اس لیے خیر الامور اوسطھا، درمیانہ معاملہ رکھا کریں۔ مفتی صاحب ہمارے مسجد کے امام صاحب خود بھی عالم دین ہے، اس کی گھر والی بھی عالمہ ہے، 3 سال سے اپنی والدہ کے ساتھ ان کی لا تعلقی ہے، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا امام صاحب 3 سال سے اپنی والدہ کے ساتھ نہیں بولتے؟ آپ ان کی والدہ ہیں؟ آپ ان کی خالہ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ سوال تو امام صاحب کو خود پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے امام صاحب کے بارے میں غلط سنا ہو، آپ خود جا کر معلومات لے لیں۔ ایسے نہیں کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس کسی نے امام کے بارے میں عالم دین کی شکایت لگائی تو انہوں نے فرمایا یہ سوال اسی عالم کے ہاتھ سے لکھوا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا تم جج نہیں ہو، تم اپنی بات کرو۔ لوگ خواہ مخواہ سے علماء کے خلاف بولتے ہیں، حفاظ کے خلاف، امام کے خلاف۔ ایسا نہ ہو۔ پھر میں اصولی موقف بتا دیتا ہوں، ماں سے لا تعلقی کرنا، امام نہیں مقتدی بھی کرے تب بھی بے ایمانی ہے۔ ماں سے کیا لا تعلقی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ امام کا ہے تب بھی غلط ہے، مقتدی کا ہے تب بھی غلط ہے، لیکن تحقیق پوری کر لیا کرے۔ جس کا مسئلہ ہو وہ خود پوچھے۔ میرے یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی کلاس لگاؤں، اس کی کلاس لگاؤں۔ میرے یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے وہ پوچھیں جس سے آپ کی بھی قبر آخرت ٹھیک ہو، میری بھی قبر آخرت ٹھیک ہو۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سوال نہ پوچھا جائے، یہ بندہ ایسے ہے، بندہ ایسے ہے۔ میں اس دن ایک مسجد میں تھا تو 2 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ادھر ہے ایک پارٹی ادھر ہے، ایک نے اس کے خلاف سوال لکھا، ایک نے اس کے خلاف۔ مجھے سوال میں ہی سمجھ آ گیا، میں نے کہا یار شرم کرو، اپنی قبر آخرت کے بارے میں پوچھو، اس کے بارے میں کہتے ہو اپنے بارے میں کہو نا کہ میں نے کچھ دین سیکھنا ہے، میں نے اپنی اماں خدمت کی ہے نہیں کی، اس پر میں نے مجھے بتاؤ۔ تو سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دوسروں کو خراب کرے۔ مفتی صاحب کوٹ برقع جس میں عورت کی صرف آنکھیں نظر آتی ہو پہننا جائز ہے؟ بہتر یہ ہے کہ کوٹ والا برقع بھی ہو جس سے جسم کی ساخت نظر نہ آتی ہو، آنکھوں پہ اینک ہونی چاہیے، ہاتھ پہ گلوز ہونے چاہیے، پاؤں پہ ساکس ہونی چاہیے، جرابیں پہنا ہے، دستانے پہنا ہے، کچھ بھی نہ ہو، معاملات بالکل ٹھیک ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے پردے میں، سونے پہ سہاگا ہوگا۔